پنکی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پنکی جو ہے وہ بااثر ایک خاتون ہے جو کہ اس شہر میں دھڑلے سے منشیات فروخت کرتی تھی۔ انمول پنکی نے اپنی ابتدائی تفتیش کے دوران ان لوگوں کے نام لیے ہیں جو کہ تقریباً 700 سے 800 جو صارفین ہیں، جو کسٹمرز تھے جو اسے منشیات خریدتے تھے، تقریباً 150 کسٹمر وہ بتائے جا رہے ہیں جو مستقل طور پہ اس کے خریدار تھے۔ یہ بھی انکشاف کیا ہے انمول پنکی نے اپنی تفتیش کے اندر کہ فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری اور سیاست دانوں سمیت متعدد وہ معروف شخصیات ہیں جو پنکی سے کوکین لے کے اپنا نشہ پورا کرتے تھے۔ تو ان تمام جو لوگ ہیں کوشش کریں گے کہ ہم فلم انڈسٹری کے لوگوں کو بھی سامنے لے کر آئیں، ان سے بھی اس حوالے سے باپ کو گفتگو سنوائیں آپ کو، اور دیگر جو حکام ہیں ان سے بھی بات کریں گے، کچھ تفتیشی افسر ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ اعلیٰ پولیس افسران جو کہ اس طرح کے کیسز کو پہلے بھی جو ہے وہ تفتیش کر چکے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو مزید چلتے ہیں آگے کی جانب۔ پنکی کے معاملے کو لے کے مختلف جو حلقے اس میں ملوث دکھائی دے رہے ہیں، جس میں فلم انڈسٹری ہو، سیاستدان ہو یا دیگر اداروں کے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے ہم نے سوچا کسی لیجنڈ اداکار سے بات کریں، تو مصطفیٰ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ایک بدنام زمانہ منشیات فروش انمول پنکی جو اب قانون کی گرفت میں ہے، وہ مختلف اپنے انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ نام اس نے لیے ہیں، کچھ سیاستدانوں کے بھی نام لیے ہیں، فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے بھی لوگوں کے نام وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے اس کے لیے کہا بدنام زمانہ، اس بدنام زمانہ کو آپ ہی لوگوں سے میری مراد میڈیا نے کوئی تقریباً 10-12 گھنٹے مسلسل چینلز پہ، ہر چینل پر جتنے بھی پاکستان دکھاتے رہے، اس کی چال دکھاتے رہے، اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہی۔ 10-12 گھنٹے کبھی پرائم منسٹر کو بھی کوریج نہیں دی گئی۔ اس کا نام تو تھا انمول پنکی، تو میڈیا ہی نے اسے سچ مچ انمول بنا دیا، پاپولر کر دیا، ہیروئن بنا دیا، مشہور کر دیا۔ تو اب آنکھ کھلی ہے اہل اقتدار اور اہل اختیار والوں کی۔ وہ تو کوئی 15 سال سے یہ کام کر رہی تھی اور اس کا ایک پورے پاکستان میں نیٹ ورک تھا، وہ کام کر رہا تھا اور بڑے دھڑلے سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ تو کس پیچھے کون تھا، کس کے بل بوتے پہ یہ کر رہی تھی؟ تو یہ سارا اب آنکھ کھلی ہے اہل اقتدار والوں کی کہ اب پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ اور جو نام لیے ہیں وہ کن کے نام ہیں، یا جیسے کہ اداکاروں کے نام نے اداکاروں کے نام، تو وہ کون سے اداکار ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ منیب بٹ کا نام لیا، اداکار منیب بٹ ہیں، سائرہ خان ماڈل ہیں، ان کا نام لیا ہے۔ ہاں، تو وہ اداکار تو نہیں ہے منیب بٹ کو، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا اس کو، اور نہ ہی سائرہ خان اگر ماڈل ہے تو وہ اداکار تو نہیں ہے۔ تو اداکار ویسے بھی 95% تو اداکار جو ہے، جو لیجنڈس تھے، وہ تو آج دنیا میں ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ 3-4 تو رہ گئے ہیں بیچارے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اب یہ جو اس کو گرفتار کیا ہوا ہے اور اس کے نیٹ ورک کو بھی کیا ہوا ہے، تو اب سچائی کیا سامنے آتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ سر، انویسٹیگیشن میں کافی اہم شواہد سامنے آ رہے ہیں، اس کے موبائل فون سے کافی ڈیٹا پولیس نے جو ہے وہ ریکور اب تک کر لیا ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جو ہمارے ہی بچوں کے جسموں میں ایک نشہ جو ہے وہ سرایت کر رہی تھی، ان کو مدد کر رہی تھی، ان کو منشیات بآسانی ان کو ڈیلیور کر رہی تھی، پہنچا رہی تھی، یہ کہہ لیں کہ ان کے گھروں تک، ان کے کالجز تک، ان کے یونیورسٹیز تک۔ تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنی سزا ہونی چاہیے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ قانون میں اس کی سزا کیا ہے۔ ویسے یہ ہے تو بڑا گھناؤنی جرم، اور اس طرح کا منشیات کا سلسلہ باہر کے بعض ملک ہیں،
اب جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب میں تو پھانسی دے دیتے ہیں، اور اس طرح باہر کے ملکوں میں. ہاں مجھے ابھی آپ کی اس بات سے یاد آتا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ اعجاز درانی صاحب تھے ہیرو، جو ہی رانجھا کے راجا بھی تھے، اور وہ بھی یہ کام کرتے تھے. تو ایک بار وہ پھر لندن میں پکڑے گئے تھے، تو 5 سال ان کو وہاں سزا ہوئی تھی. تو اس کے بعد تو اب کیا سزا ہونی چاہیے، ظاہر ہے یہ تو بڑا ایک بہت گھناؤنا جرم ہے. عدالتیں کیا کہتی ہیں، کیا کرتی ہے، یہ دیکھنا ہے. تھینک یو. جی بالکل، مصطفیٰ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ بالکل ان کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے، تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ اس زہر سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. مزید آگے چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں. انمول عرف پنکی کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. سی ٹی ڈی کی جانب سے بھی جو موبائل نمبر حاصل کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. جو نمبرز ہیں، جو موبائل فون سے نمبر میں ملے ہیں، ان کی تعداد کوئی 869 کے قریب سامنے آئی ہے، جبکہ 132 نمبر وہ سامنے آئے ہیں جو کہ پنکی سے مسلسل رابطے میں تھے. اور رائڈرز کے بھی کانٹیکٹس جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، جو شہر میں منشیات کی سپلائی میں انمول عرف پنکی کی مدد کرتے تھے. تو اسی طرح سے جو سلسلہ چلتا رہا ہے. انمول پنکی گرفتاری کے بعد جو پولیس کی جانب سے غفلت ہوئی سامنے آئی، اس میں ایڈیشنل آئی جی نے اس بات کو اون کیا کہ جو پولیس افسران اس میں ملوث ہیں، غفلت برتنے میں ملوث ہیں، اور عدالت میں پیش کرنے کی جو SOPs کی جو خلاف ورزی کی گئی، اس میں ملوث جو افسران اور اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی محکمہ جاتی انکوائری شروع کر دی گئی ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں، انتہائی غفلت ثابت ہوتی ہے، تو انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے رابطہ کیا ہے سابق ایس ایس پی الطاف حسین سے. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے، کیونکہ ماضی میں جو بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز رہے ہیں ان کی تفتیش میں الطاف حسین صاحب کو لازمی شامل کیا جاتا رہا ہے. تو سر السلام علیکم. سر آپ دیکھتے ہیں ایک بڑا ہائی پروفائل کیس سامنے آیا انمول پنکی، جو کہ اس شہر کے اندر بہت بڑی منشیات اور کوکین کی جو وہ سپلائر بھی، اور خود اس کی فیکٹری کہہ لیں کہ وہ خود اس کو جنریٹ بھی کرتی تھی، مینوفیکچرر بھی تھی اس کی. تو اور کافی اموات بھی سامنے آئی ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جو اس کی منشیات کو لے کے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب جو مقدمہ ہے قتل کا، وہ بھی اس قتل کے مقدمے میں بھی انمول عرف پنکی کو نامزد کیا گیا اور اس سے تحقیقات کی جا رہی ہے. ابتدائی طور پہ ہم نے دیکھا کہ تفتیش میں کچھ ایسی غفلتیں سامنے آئیں جو خود اون بھی کیا گیا اعلیٰ پولیس افسران کی جانب سے. آپ کیا کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا تفتیش میں پولیس کو کرنا چاہیے آگے، تاکہ جو اس میں ملوث ملزمان ہیں وہ پولیس کے شکنجے میں آ سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ جب یہ کیس رجسٹر ہوا اور اس کے بعد پولیس نے وہی اپنی روایتی جس طریقے سے لیتے ہیں کہ اس کو بہت نارملی کیجولی طریقے سے اس کو انہوں نے وہ ہینڈل کیا، اور اس کے جو نتائج تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے کہ میڈیا کو پتہ چلا. میڈیا نے جب دیکھا کورٹ میں اس کی اپیئرنس کو تو بڑا کرٹیسائز کیا گیا، اور اس قدر کرٹیسائز ہوا، اس قدر اس کو ہائپ ملی کہ تمام افسران، ایون یہ کہ وزیر داخلہ کو بھی انٹروین کرنا پڑا، اور وہ آئے اور انہوں نے اس کو قبول کیا کہ ہماری طرف سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس کے جو جتنے بھی افسر تھے ان کو انہوں نے سسپینڈ کیا. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں انہوں نے اس کی سنگینی کا احساس نہیں کیا جو اس کیس میں کرنا چاہیے تھا، اور پولیس نے اس کو نارملی کیجولی اس کو لیا، اور اس کی وجہ سے یہ تمام ان پر تنقید بھی ہوئی. اس کے بعد پھر پولیس کے افسران نے اس میں انٹروینشن کی، اور وہ آئے اور انہوں نے پھر اس کو سنبھالا کیس کو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کیجولی لینے کی وجہ سے اس کو اپنا جیل کسٹڈی کر دیا گیا. کیونکہ نارملی نارکوٹکس اور آرمز کے کیس میں
کورٹ ریمانڈ نہیں دیتی ہیں۔ سر ایک سوال میرا اس میں یہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غفلت ہے یا کوئی پولیس کا گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے یہ تمام یہ سہولیاتیں جو فراہم کی گئیں انمول کو؟ دیکھیں اب یہ جو انکوائری چل رہی ہے جس میں وزیر داخلہ نے اور آئی جی صاحب نے انکوائری ٹیمز کا کانسٹیٹیوٹ کیا ہے ان کو، تو اب وہ یہ بتائیں گے کہ اس میں غفلت تھی یا کیا تھی، لیکن میں پہلے سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے بڑا آرڈنری لیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ آج جیل چلی جائے گی ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہ ایک وفاقی ایجنسی نے پکڑ کے دیا تھا اس کو اور اس کے سارے ان کے پاس ساری چیزیں تھیں، تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہائی لیول پہ لینا چاہیے تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں سپرویژن کا فقدان تھا، سپرویژن نہیں تھی، اگر سپرویژن ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر بعد میں پولیس نے اس کی اپنی غلطی کا احساس کیا اور دوسری ایف آئی آرز میں اس کی گرفتاری ڈالی، پھر اس میں جا کے بعد میں انہوں نے پھر اس کا فزیکل ریمانڈ لیا۔ تو یہ پہلے اگر کر لیتے تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، نہ ہی اتنی پریشانی ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد بھی اس کو فالو اپ کرتے رہنا چاہیے، ایون یہ کہ کورٹ میں اس کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس کو بھی فالو اپ کرنا چاہیے اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ 1 کلو سے زیادہ جو بھی منشیات ہے نارکوٹکس میں اس کی سزائے موت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ دی جائے، ورنہ کم سے کم اس کی جو 14 سال قید ہے وہ تو ہونی چاہیے، کیونکہ اس قدر یہ ہائپ مل چکی ہے، اور اگر پولیس نے اب اس کو نہیں سنبھالا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل میں آ جائیں گے اور لوگ ان پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ سر یہ چیز بھی کلیئر ہو چکی ہے، انویسٹیگیشن میں ثابت ہو چکا ہے کہ منشیات کون اس کی منشیات استعمال کرتا تھا، اس سیاست دانوں کے نام بھی سامنے آئے، فلم انڈسٹری لے لیں یا ڈرامہ انڈسٹری لے لیں، ان کے بھی نام سامنے آ چکے ہیں۔ پھر خود پنکی نے بھی اپنی انویسٹیگیشن میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کس طرح سے وہ شہر کراچی کے اندر، بالخصوص شہر کراچی میں نیٹ ورک کے بارے میں پتہ چلا کہ لاہور میں تو ایک وسیع نیٹ ورک تھا لیکن وہاں پولیس کو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، لیکن کراچی شہر کے اندر جو یہ نیٹ ورک چلا رہی جس میں اسکول کالجز کے اندر بڑی آسانی سے اس کی ایک سسٹم بنا ہوا تھا، ایک چین بنی ہوئی تھی اور وہ رائڈرز کی مدد سے تمام جو طالب علم ہے ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ مطلب ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کوئی میسیج آپ کی طرف سے ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا میسیج یہی ہے کہ یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جس قدر تیزی سے شامل ہوتا جا رہا ہے یہ زہر کا نشہ، اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے، وہ تعلیمی اداروں کو بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام جو وہاں پر سپلائی ہوتی ہے وہاں چوکیداروں سے، اردلیوں سے، ڈرائیوروں سے اور ان کے ذریعے یہ سپلائی ہوتی ہے اور یہ نوجوان نسل اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 70% جو لوگ منشیات کا شکار ہیں، منشیات کی لعنت کا شکار ہیں، وہ 35 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں۔ تو یہ بڑا ایک خطرناک فگر ہے، بڑا ایک خطرناک تناسب ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ سوسائٹی کے افراد اور طالب علموں اور ان سے میں یہ کہوں گا کہ زندگی ایک انمول چیز ہے، زندگی کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں، کیونکہ ایک وقتی لذت کے لیے پوری زندگی آپ کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ریسنٹلی کئی واقعات ہوئے ہیں جو کہ نوجوان لوگ مر گئے اور اپنے پیچھے اپنے والدین کو روتا بلکتا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔